الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدل ما تحب وترضى قابل احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ جس عمل کی قدر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ جتنی جس آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کو اللہ رب العزت کے ہاں قرب حاصل ہوگا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے آگے سے انہوں نے عرض کیا کہ نہ تو میرے پاس زیادہ نمازوں کا ذخیرہ ہے، نفلی نمازوں کا، نہ روزوں کا زیادہ ذخیرہ ہے، لیکن یہ کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس نے محبت کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کے لیے اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے فرمایا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ایسا کہ ایک روایت میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک خود اس کی اپنی ذات سے، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ مطلوب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو بڑھانے کے اسباب ہیں ان میں سے ایک اہم سبب یعنی جو آدمی اس کو اختیار کرے گا اور محبت سے اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ وہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا قرآن مجید میں اور یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اللہ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، درود و سلام پڑھا کرو۔ تو اس آیت کی بنا پر محدثین اور فقہا فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور اسی طریقے سے کسی مجلس میں بھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو
وہاں ایک دفعہ ضروری ہے پڑھنا درود شریف، اور پھر اس کے بعد جب بھی آپ کا نام نامی آئے تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ مستحب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، برزخ میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 40 اس کو انعام دیتے ہیں، 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 نیکیاں لکھتے ہیں اور 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ اور اگر ساتھ درود کے ساتھ سلام کا بھی اضافہ ہو جائے تو 10 مرتبہ سلامتی بھی بھیجتے ہیں، تو گویا کہ ایک دفعہ درود و سلام پڑھنے سے 50 انعام ملے، 10 نیکیاں لکھی گئیں، 10 گناہ معاف ہوئے، 10 درجے بلند ہوئے، 10 دفعہ اللہ نے سلامتی بھیجی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کی تلقین کی کہ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میں نفل عبادات میں سے کتنا وقت آپ پر درود شریف پڑھنے میں لگاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا تم سے ہو سکے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک حصہ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا 2 حصے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا 3 حصے۔ آپ نے پھر یہی فرمایا۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ اگر مکمل وقت نفل عبادات کا آپ پر درود شریف پڑھنے میں خرچ کروں تو آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ساری ضروریات کو پورا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے غموں سے کفایت فرمائیں گے۔ تو کثرت سے درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان غموں سے بچا رہے گا، پریشانیوں سے اللہ اس کو بچائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیاوی ضروریات جتنی بھی انسان کی ہیں اللہ رب العزت ان کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائیں گے۔ اور یہ جو میں نے روایت خطبے میں پڑھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن میرے وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ اب قیامت کے دن جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے تو اس کے لیے اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں، کیونکہ قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رحمت کے سائے میں ہوں گے اور اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہوں گی۔ تو جو آدمی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا تو قیامت کے دن کی ہولناکی سے، اس کی سختی سے وہ بھی بچا ہوا ہوگا۔ تو قیامت کے دن کی سختی سے اگر ہم بچنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا میں لگا رہتا ہے، اور فرمایا کہ اب جو تم میں سے جتنا چاہے فرشتے کی دعائیں لینا چاہے لے لے۔ یعنی درود شریف کے پڑھنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی دیر ہم درود شریف پڑھتی رہیں گی اتنی دیر فرشتہ ہمارے لیے دعائیں کرتا رہے گا۔ اور یہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ ہے، اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ میری قبر کے پاس آ کے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کو میں براہ راست سنتا ہوں، صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے، میں اس کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ اور جو آدمی دور سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیا ہوا ہے جو فوراً اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر میری مجلس میں پیش کرتے ہیں بطور ہدیہ کے۔ یعنی آپ درود شریف پڑھیں گی تو فوراً فرشتہ جو ہے یہاں سے آپ کا اور آپ کے والد کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیش کرے گا۔ اب یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور کے پاس ہمارا اور ہمارے والدین کا تذکرہ ہو۔ اور جو آدمی وہاں مسجد نبوی شریف میں پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام قبور میں حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ دنیاوی موت جو ایک دفعہ اللہ کا وعدہ ہے وہ تو آ گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ قبر میں ان کو زندگی عطا فرماتے ہیں جس کی بنا پر آنے والوں کو وہ صلاۃ و سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی اجسام کو مٹی پر حرام قرار دے دیا،
کہ وہ مٹی ان کو کھا نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ ایک حیات اللہ نے ان میں پیدا کر رکھی ہے۔ تو یہاں سے ہم جب درود پڑھیں گے تو فوراً فرشتہ جو ہے، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، جہاں بھی کوئی درود شریف پڑھتا ہے فوراً اس کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو ساری مخلوق کی بات سننے کی صلاحیت دی ہے۔ ایک وہ فرشتہ جو میری قبر پر مقرر ہے، دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو فوراً اس کی آواز اس تک پہنچتی ہے اور فوراً وہ بتاتا ہے کہ فلاں آپ کے امتی نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ اور ایک جنت اور دوسرا جہنم، تیسری جہنم، کہ جنت کا جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرتا ہے تو جنت اس کو اس کی آواز پہنچائی جاتی ہے، اور جنت بھی سفارش کرتی ہے کہ اللہ اس کو یہ جنت عطا فرما دے۔ اور جہنم سے جب کوئی شخص پناہ چاہتا ہے تو جہنم کو بھی اس کی آواز پہنچائی جاتی ہے، جہنم بھی اس کے لیے سفارش کرتی ہے کہ اللہ اس کو پناہ عطا فرما۔ تو ایک فرشتہ تو قبر پر مقرر ہے، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ زمین پر چکر لگاتے رہیں، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہ آ جاتے ہیں، اور پھر وہ خاص طور پر اگر درود شریف ہو تو اس کو بھی پھر خاص طور پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بات بھی داخل ہے کہ انسان کثرت سے درود شریف پڑھے، اس لیے کہ جب بندہ کثرت سے درود شریف پڑھے گا، جب بھی درود شریف پڑھے گا، فرشتہ فوراً اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر حضور کی مجلس میں پیش کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں معمول تھا کہ جب کوئی آپ کو ہدیہ دیتا تھا تو آپ اس سے بہتر ہدیہ اس کو واپس کرتے تھے۔ تو درود شریف یہ تو دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف کا ہدیہ بھیجیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور توجہات ہمیں حاصل ہوں۔ اور حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر ہم سانسوں کی تعداد کے بقدر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نہیں، اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ذمہ حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سب سے زیادہ احسانات ہمارے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمت دیں، جتنا کثرت سے آپ درود شریف پڑھیں گی اتنی ہی اس کی برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ اور آپ نے بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ تقریباً 12 میل کے قریب جو ہے اس کی وہ لمبائی ہے۔ تو اللہ رب العزت اتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں بندے کو جان متوجہ ہوتی ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی 100 دفعہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے تو اللہ رب العزت اس کی 100 ضروریات پوری فرماتے ہیں، 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دنیاوی ہماری ضروریات بھی اس سے پوری ہوں گی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ رحم والا معاملہ فرمائیں گے۔ اور جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر درود شریف نہ پڑھے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، بلکہ بد دعا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ وہ مشہور حدیث سے آپ نے سنی ہوگی کہ رمضان میں کے موقع پر فضائل رمضان میں اس روایت کو ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، دوسری پر رکھا تو آمین فرمایا، تیسری پر رکھا تو آمین فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی کہ آج ہم نے ایک ایسا عمل دیکھا ہے جو پہلے آپ نے نہیں کبھی کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تھا تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کیں، ان پر میں نے آمین کہا۔ اب بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ سارے فرشتوں کے سردار، اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ تمام انبیاء کے سردار۔ تو اب اس بد دعا کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب ایک بد دعا جبرائیل علیہ السلام نے یہ کی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت حاصل نہ کمائی۔ تو حضور نے اس پر آمین کہا۔ اور دوسری بد دعا یہ کی ہلاک ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ اور تیسری بد دعا یہ کی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔
تو اس لیے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ویسے بھی اس کی عادت ڈالیں، کوئی بھی درود شریف، خاص طور پر وہ درود شریف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، جو ان میں برکات ہیں، نورانیت ہے، وہ کسی اور میں نہیں، کوشش کرنی چاہیے ان کو پڑھنے کی۔ اور اسی طریقے سے چھوٹا درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتی ہیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی، یہ بھی حدیث میں آئے ہیں، تو زیادہ تعداد کے لیے ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی روزانہ 1000 دفعہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ رب العزت مرنے سے پہلے جنت میں اس کا مال اس کو دکھا دیں گے۔ تو گویا کہ کثرت درود شریف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بدن کی سلامتی جو ہے وہ قلت طعام میں ہے، کہ جو آدمی جتنا کم کھائے گا اتنا اس کا بدن بیماریوں سے بچا رہے گا۔ اور فرماتے تھے روح کی سلامتی ترک گناہ میں ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی روح تندرست رہے، توانا رہے، صحت مند رہے، نیکیوں کی اس کو توفیق ملتی رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور فرماتے تھے کہ ایمان کی سلامتی کثرت درود شریف میں ہے، جو آدمی جتنی کثرت سے درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا ایمان محفوظ کریں گے، یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور یہ تو روایت میں بھی آ گیا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ جو آدمی 1000 دفعہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں گے اور مرنے سے پہلے جنت میں اس کا محل دکھائیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ میں نے ایک واقعہ پڑھا، یہ سکھر کے علاقے کے کوئی شخص تھے، تو انتہائی بیمار ہو گئے، بیٹے ان کے مایوس ہو گئے، تو مایوسی میں تھے وہ بھی بے ہوشی میں تھے، اچانک ان کو افاقہ، وہ کہنے لگے ابھی مجھے موت نہیں آئے گی۔ تو بیٹوں نے کہا بھی اچھا، تو لیکن چند دن کے بعد ہی ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، اور وہ ٹھیک ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو بالکل تندرست تھے، کہنے لگے کہ اب میری موت کا وقت آ گیا۔ تو بیٹے کہنے لگے جب آپ اتنا زیادہ بیمار تھے تو اس وقت جو ہے آپ جو ہے ٹھیک ہو گئے، اور اب تو آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میری موت کا وقت آ گیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہوا تھا کہ جو آدمی یومیہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھے جب تک اس اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے جنت میں اس کا محل اس کو دکھاتے ہیں۔ تو اس وقت جب میں بیمار تھا تو اس وقت تک میں نے محل دیکھا نہیں تھا، مجھے نہیں دکھایا گیا خواب میں۔ اب مجھے جو ہے چند دن ہوئے مجھے خواب میں دکھا دیا گیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے۔ چنانچہ چند دن کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اب یہ چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ نبی الامی جو ہے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو کوئی 1000 دفعہ پڑھنے میں دیر نہیں لگتی، 15 منٹ کا کام ہے۔ تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا یومیہ معمول 10 ہزار دفعہ درود شریف پڑھنے کا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اللہ نے ان کو نوازا بھی بہت ہے۔ پہلے زمانے میں بھی ایسے تھے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ان کے حالات میں لکھا کہ ان کا یومیہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھنے کا معمول تھا، اور ایک جب لمبا عرصہ انہوں نے اس عمل پر دوام اختیار کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ روزانہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی، دن کو یا رات کو ایک وقت ضرور ہوتی تھی۔ ایسے قریب زمانے میں ہمارے ایک سندھ میں تبلیغی جماعت کے بزرگ گزرے ہیں، ان کے حالات میں بھی پڑھا بھی اور ان کے دیکھنے والوں سے سنا بھی کہ جنہوں نے ان کو براہ راست دیکھا تھا کہ ان کا یومیہ معمول بھی 10,000 دفعہ درود شریف پڑھنے کا تھا، تو ان کو بھی روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی، اور جس کے لیے وہ دعا کر دیتے تھے اس کو بھی ہوتی تھی۔ تو کثرت سے درود شریف کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی، اور اسی طریقے سے حرمین شریفین کی اللہ تعالیٰ حاضری کے اسباب بھی پیدا فرمائیں گے۔ اور اس کا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، حضور کا قرب ملتا ہے، اور درود شریف میں کوشش کی جائے ایسا صیغہ پڑھا جائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب کا تذکرہ بھی ہو۔ اس سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور جو ہے اللہ کی رحمت بھی زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ منورہ میں مدفون ہیں۔ ان کے حالات میں یہ لکھا، انہوں نے بلکہ یہ بیان فرمایا کہ ان کے کوئی تعلق والے ایک پائلٹ تھے، اور وہ ہر وقت درود شریف پڑھتے رہتے تھے، یہ پرانی بات ہے۔ تو انہوں نے آ کے ان کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت البقیع میں داخل ہوا، تو داخل ہوتے ہی وہاں ایک ٹیلی فون رکھا ہوا تھا، اس کی گھنٹی بجی تو میں نے اٹھایا
تو ایک خاتون کی آواز آئی اور وہ خاتون کہنے لگی کہ میں تمہاری ماں عائشہ بات کر رہی ہوں، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجتے ہو، ہمارے لیے نہیں بھیجتے؟ تو یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم درود شریف کیسے پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگا جی میں پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمانے لگے، میں نے اس سے کہا کہ تم ایسے کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرو۔ تو کہنے لگے وہ ڈاکٹر نے اس کے بعد اسی طریقے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر اس کو ویسا ہی خواب آیا، ویسے ہی آواز، وہی خاتون کی آواز کہنے لگی کہ میں تمہاری ماں عائشہ بات کر رہی ہوں، اب تم ہمارے لیے بھی ہدیہ بھیجتے ہو، ہم تم سے خوش ہیں اور تمہارے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے اہل بیت کے لیے، صحابہ کے ساتھ ذکر کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دیں ان کی طرف سے صدقہ بھی کیا جائے، صدقہ کر کے ان کے لیے سارے ثواب کیا جائے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں حضور نے ہمیں نہیں بھولا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا، اور جب آپ کے پاس وسعت ہوتی تھی قربانی کرتے تھے تو قربانی جہاں اپنی طرف سے کرتے تھے، ایک قربانی اپنی امت کے لیے بھی کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمت دیں تو جو ہے صدقات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ اور اہل بیت کو یاد رکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے درود شریف میں بھی اس کا کثرت سے پڑھا جائے۔ اور جو آدمی کثرت سے درود شریف کو معمول بناتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ دنیاوی آسانیاں تو آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حضور نے فرمایا اللہ اس کی ساری ضروریات پوری فرمائیں گے اور اس کے سارے غموں سے کفایت فرمائیں گے، یعنی غموں سے بھی اس کو بچائیں گے، اور رزق میں بھی اللہ تعالیٰ وسعت اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو آج ہمیں جو پریشانیاں ہیں تو ان کے حل کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس درود شریف پڑھیں، اور جب بندہ کثرت سے پڑھتا ہے تو بسا اوقات اللہ رب العزت اس کی قبولیت جو ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد بھی دکھا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا فیض الحسن صاحب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ مرید تھے، ان کا یہ معمول تھا کہ شب جمعہ جو ہے وہ ساری رات جو ہے وہ درود شریف پڑھنے میں گزارتے تھے، کیونکہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات درود شریف پڑھنے کی خاص تاکید ہے۔ ایک روایت میں یہ کہ آپ نے فرمایا کہ روشن دن اور روشن رات میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، اور ایک روایت میں یہ کہ اس کا درود شریف مجھ پر خاص طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں یہ کہ جس نے مجھ پر 100 دفعہ جمعے کے دن درود شریف پڑھا قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی 100 دفعہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ ایسا روشن ہوگا کہ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیا عمل کرتا تھا کہ اتنا اس کا چہرہ روشن ہے۔ تو خیر میں بتا رہا تھا کہ مولانا فیض الحسن صاحب کا یہ معمول تھا زندگی بھر، اور دن کو بھی وہ کثرت سے پڑھتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 6 ماہ تک ان کے کمرے سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی رہی۔ تو ان کے بیٹے نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا کہ حضرت یہ ہمارے گھر سے ایسے خوشبو آ رہی ہے، اور یہ اسی کمرے سے آتی ہے جہاں والد صاحب بیٹھ کے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ درود شریف کی خوشبو ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا خوشبو تھے کہ جہاں سے گزر جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مبارک وجود تھا کہ آپ کے پسینے کی خوشبو صحابہ عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی نورانی اور آپ کو خوشبو والی، اور آپ کی جو ہے وہ سیرت بھی نورانی اور خوشبو والی۔ تو جتنا ہم حضور کی سیرت کو اپنائیں گے یا حضور سے تعلق ہمارا بڑھے گا تو اتنا ہی ہم پاکیزہ بنتے چلے جائیں گے، اور جتنا حضور کی سیرت سے دوری اختیار کریں گی اور حضور کے طریقوں سے دوری اختیار کریں گی اتنا ہی اللہ اور اللہ کے ہاں جو اللہ کے رسول کے ہاں ناپسندیدہ بنتے چلے جائیں گے۔ تو خیر گزارش یہ ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ کثرت کا کم از کم درجہ وہ 300 دفعہ ہے، اور جو ہے درمیانی درجہ 1000 دفعہ ہے، اور عمدہ درجہ اعلیٰ درجہ جو ہے وہ 3000 دفعہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ بہت سارے بزرگوں کا یہ معمول رہا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول 3000 دفعہ کا تھا۔ جب ان کی شادی ہوئی نئی تو کچھ دن درود شریف نہ پڑھ سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی تعلق والے کو خواب میں آئے تو حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے تمہاری شادی ہوگی، ہمارا ہدیہ بھیجنا چھوڑ دیا؟ تو فوراً جو ان کو تبدیل ہوئی تو اس کے بعد پھر انہوں نے 5000 دفعہ پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ اب یہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ نبی الامی، یہ چھوٹے سے درود شریف ہیں، 10 سے 15 منٹ میں 1000 ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم ہر نماز کے ساتھ ہی 1000 پڑھنا شروع کر دیں تو 5000 آرام سے ہو جائے گا، اور اس کی برکات کچھ دن آپ پڑھیں گی تو اس کی برکات آپ کو خود اپنی ذات میں اپنی اولاد میں محسوس ہوگی۔
اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ اصل اعتبار تو خاتمے کا ہے۔ جس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو تو ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ خاتمہ کے ایمان پر ہونے کے لیے ایک عمل تو یہ درود شریف ہے، اور دوسرا مسواک کرنا۔ تو مسواک کا بھی اہتمام کریں، ویسے بھی یہ سنت عمل بھی ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ کریں گے، اور درود شریف کی بھی کثرت کریں۔ اور اسی طریقے سے دیگر عبادات ان کے متعلق یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن درود شریف ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں، تو اس کی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حرمین شریفین کی حاضری کے اسباب بھی پیدا فرمائیں گے کثرت سے، اور اسی طریقے سے گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ رحمتیں اتاریں گے، اور آپ اس کی برکات اپنی زندگی میں محسوس کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ یہ دینی مدارس جو ہیں یہ ان کی مستقل کوئی آمدنی نہیں ہوتی، یہ اہل خیر کے تعاون سے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ ان کے اسباب کو پورا فرماتے ہیں۔ تو آپ کا یہ ادارہ، یہ آپ کا ہی ادارہ ہے، تو کوشش کیا کریں اپنا ماہانہ کوئی صدقہ نکالنے کی، یا اللہ تعالیٰ جب بھی توفیق دیں تو اس مدرسے کو بھی، اور ہمارا وہ الاثر ہے اور دیگر جتنے بھی دینی مدارس ہیں، تو سب کے ساتھ جو ہے تعاون یہ دین میں کی اشاعت میں بندے کا حصہ ڈالتا ہے، اور صدقہ جاریہ کا بندہ جو ہے اس میں حصہ پڑ جاتا ہے۔ تو ایک تو روزانہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہمت دیں کچھ نہ کچھ صدقہ نکالا کریں، اس سے انسان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں۔ اور روزانہ ہمت نہ ہو تو جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو صدقہ ضرور نکالا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور پر اس کی تاکید فرمائی تھی کہ تم صدقہ کثرت سے کیا کرو، چونکہ جہنم میں مجھے زیادہ تعداد عورتوں کی دکھائی دے گی۔ تو اس کی عادت ڈالیں، اور مدرسے کا خاص طور پر خیال رکھا کریں، کیونکہ اس کے اخراجات اس کے بھی ہیں۔ اب آگے ارادہ یہی ہے کہ یہاں سولر کا سسٹم بھی لگوائیں، اور چونکہ اندر حبس کافی ہوتا ہے تو سولر لگ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے مانگ تو رہیں اللہ تعالیٰ اے سی وغیرہ کا سسٹم بھی ہو جائے تاکہ گرمیوں میں بچیوں کو، عورتوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اسباب اپنے خزانہ غیب سے پورا کریں، اور آپ کے تعلق والوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہمت دی ہو تو اس کو بھی ترغیب دیں۔ آپ کے ترغیب دینے سے کوئی خرچ کرے گا تو جہاں اس کو ثواب ملے گا آپ کو بھی ملے گا، اور جو یہاں پیسے جمع کروائیں اس کی رسید ضرور لیں، تاکہ جو ہے وہ رسید اندر بھی ہے، باجیوں کے پاس بھی ہوتی ہے، باہر دفتر میں بھی ہوتی ہے، اس میں ہمیں حساب میں بھی آسانی رہتی ہے، پتہ بھی ہوتا ہے کتنا پیسہ آیا اور کہاں خرچ ہوا۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو بات دعا کے بعد پوچھ سکتی ہیں، ٹیلی فون پہ کوئی سوال وغیرہ کرنا ہو۔ آئندہ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے امید ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے، اگلا بیان تو ہوگا، اس کے بعد پھر میں عمرے کے سفر پہ چلا جاؤں گا، تو واپس آ کر انشاءاللہ پھر بیان کے بعد ترجمے کا سبق بھی شروع ہوگا، بالترتیب قرآن مجید کا ترجمہ بھی تھوڑا سا روزانہ جو ہے ہر اتوار کو کچھ نہ کچھ 2-4 آیتیں ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو پڑھایا کریں گے۔ دعا